ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ جس نے ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجا، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے، اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ جو جنت میں اسے ٹھکانہ عطا فرمائے گا، دنیا میں رہتے ہوئے مرنے سے پہلے اس کا وہ دیدار کر لے گا۔ اللہ کریم مجھے آپ کو کثرت سے درود و سلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں شرعی سوالات اور ان کے جوابات پیش کیے جاتے ہیں۔ اول تا آخر ہمارے ساتھ شامل رہیں، انشاءاللہ العزیز بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ کرے کہ یہ علم ہم سب کے لیے علم نافع بن جائے۔ علم نافع ہوتا ہی وہی ہے کہ آدمی جہاں رضا الہی کے لیے علم سیکھتا ہے اور اللہ کی خوشنودی، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے پھر جو علم سیکھا اس سے فائدہ بھی اٹھائے۔ جو حلال حرام، جس کو علم دین، جس کو احکامات شریعت حلال کہیں وہ حلال ہے، جس کو حرام کہیں وہ حرام ہے، ان چیزوں سے پھر اپنے آپ کو بچائے بھی، اور جن پر عمل کرنا ہے ان پر عمل بھی کرے۔ تو یہ علم نافع ہے اور اسی کی خاص برکتیں بھی ملتی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرماتے تھے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، جو خزانے بانٹنے والے ہیں، جو تقسیم فرمانے والے ہیں، جو علم کے شہر ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر علم کے دروازے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیم کے لیے یہ دعا فرما رہے ہیں۔ ہمیں بھی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، یہ والی دعا بھی یاد کیجیے، اپنے بچوں کو بھی کروائیں اور علم دین سیکھتے رہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام میں مفتی محمد کفیل رضا عطاری صاحب تشریف فرمائیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، کیسے مزاج کے؟ الحمدللہ علی کل۔ مفتی صاحب، سفر کا مہینہ تو اب اپنے اختتام کی طرف ہے، ادھر آگے ربیع الاول شریف، ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ، تو کچھ اس پر آپ ارشاد فرمائیں۔ بعض اوقات سفر کے مہینے کے جانے پر بھی کہتے ہیں کہ خوشخبریاں جو دے کہ سفر کا مہینہ گیا تو اس کے لیے بھی مغفرت کی بشارت یا کچھ اور، تو کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر بھی دیگر مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ یہ جو خوشخبری کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے وہ یہ کہ یار یہ مہینہ جو ہے وہ بلاؤں کے یا مصیبتوں کے نزول کا مہینہ تھا، تو لہٰذا جو ہے وہ یہ چلا گیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ خوش ہونا چاہیے، اس طرح کا کانسیپٹ جو ہے وہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو جو اولاً اس کی بنیاد ہے کہ یہ مہینہ بلاؤں یا مصیبتوں کا تھا، وہی غلط ہے۔ حدیث پاک میں اس کی نفی کر دی گئی، ولا سفرہ کہہ کر کے سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے جانے پر بھی خوش ہونا یہ کوئی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ اس مہینے کے جانے کی خوشخبری دینے کا کوئی ثواب ہے یا جناب جو ہے وہ کوئی فضیلت ہے، تو نہ ہی ایسی کوئی فضیلت یا روایت احادیث کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی کوئی روایت بھی موجود نہیں ہے، اور اس طرح کی بات بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو ایسا ہرگز جو ہے وہ نہ بیان کرنا چاہیے، نہ ہی جو ہے وہ کوئی خوش ہونا چاہیے۔ جس طرح دیگر مہینے سارے گزر جاتے ہیں، اسی طرح یہ مہینہ بھی نارمل طریقے سے جو ہے وہ گزر جاتا ہے، تو اس کے جانے میں یا اس کے آنے میں دونوں میں کوئی پرابلم نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ سب ذوف اعتقادی ہے اور خود ہی اپنے آپ کو توہمات کے اندر ڈالا ہوا ہے، بدشگونی یا وہم کے بدشگونی اندر کہہ جو لیں۔ لوگ جو ہے وہ مبتلا ہوتے ہیں عام طور پر، وہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ماہ مبارک، ماہ نور، ربیع الاول شریف، یہ جب اس کی آمد آتی ہے تو اچھا اس کی آمد پر بھی
خوشی تو ہوتی ہے. اچھا، اس پر بھی کوئی خوشخبری دینے پر بھی کوئی فضیلتیں ہیں کیا الگ سے، یا اس کو حدیث سے بھی جوڑ دیتے ہیں بعض؟ اس پر آپ کیا کہتے جی، ماہ مبارک کے آنے کے اوپر مومنوں کے دلوں میں خوشی تو جو ہے وہ آتی ہے، تو لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی روایت یا حدیث ہے کہ جس کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ جناب جو اس مہینے کے آنے کی خوشخبری دے تو اس کے لیے جنت واجب ہو، تو ایسا جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس طرح کی روایت یہ موضوع اور من گھڑت روایات ہیں جن کا کوئی جو ہے وہ حقیقت سے تعلق نہیں ہے. تو ایسا ہرگز ہرگز جو ہے وہ نہ کیے جائے. کئی لوگ اس طرح کے میسیجز جو ہے وہ پہلے سے چلا لیتے ہیں کہ جناب اس حدیث کی فضیلت کو پانے کے لیے یا اس فضیلت کو پانے کے لیے جو ہے وہ ہم ایڈوانس کے اندر جو ہے وہ مبارکباد جو ہے وہ دے رہے ہیں، یا جو پہلے مبارکباد دے گا اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی. تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ خلاف حقیقت ہیں، اور اس طرح کی کوئی حدیث بھی نہیں ہے. اس کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے کہ موضوع اور من گھڑت روایت کو آگے بیان کرنا. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار فرمایا. تو جس نے مجھ پر جو ہے وہ جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو اس لیے یہ اور اس طرح کی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ روایات یا احادیث جو کہ ثابت نہیں ہوتی، لوگ سوشل میڈیا پر یا نیٹ پر سے جو ہے وہ اٹھا کر ایک دوسرے کو فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، یا آئے ہوئے میسیجز تحقیق کیے بغیر آگے دوسروں کو فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. جب بھی آپ کوئی دین کی بات یا حدیث کی بات جو ہے وہ آگے فارورڈ کریں تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ مستند ہے یا نہیں. اب اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ خود جا کے کسی عالم دین یا مفتی سے پوچھ لیں کہ بھئی یہ چیز مستند ہے یا نہیں. دوسرا یہ کہ آپ ہر آئی چیز کو آگے بھیجیں ہی نہیں، بلکہ جو مستند جو ہے وہ علماء کے پیجز ہیں، دعوت اسلامی کے جیسے مختلف پیجز ہیں، پتہ ہے کہ یہاں پر جو بھی چیز اپلوڈ ہو رہی ہے وہ مستند جو ہے وہ ہوگی، تو آپ فقط وہیں سے چیزیں لے کر آگے فارورڈ کریں، ہر جگہ سے جو ہے وہ چیزیں لے کے آگے فارورڈ نہ کریں. اور یہ تو ہے ہی غیر مستند اور بلکہ موضوع ہے. جی یہ تو روایت، اگر اس طرح کوئی روایت کہہ کر اسے بیان کرتا ہے، حدیث کہہ کے کہ ربیع الاول کی مبارکباد دیں، جنت کی بشارتیں ملیں گی، تو یہ بالکل، اگر حدیث کہہ کے کرتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے، اور اس کو بالکل بھی بیان نہ کریں. باقی مہینہ، جی ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ والا مہینہ ہے. تو یقیناً عشاق کے دل بھی اور عشاق کے چہرے بھی کھل رہے ہوتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اور منانی بھی چاہیے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. ارشاد فرما دیا ہے محبوب، آپ فرما دیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ لوگ خوشی منائیں، اور یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے. جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں اس سے یہ بہتر ہے کہ وہ مومن ایمان والے اس بات پر خوشی منائیں کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر. یہاں پر فضل سے مراد قرآن پاک بھی لیا ہے، اور رحمت سے مراد رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. تو فضل اور رحمت سے مراد قرآن بھی لیا گیا، دین بھی لیا گیا، اور اسی طرح رحمت سے مراد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بھی لیا گیا. تو یہ اس آیت مبارکہ کے تحت بھی اللہ نے جو فرما دیا ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی منائیں. تو خوشی کے جو جائز طریقے ہیں، خوشی منانے کے جو انداز ہوتے ہیں، تو وہ بالکل ضرور خوشیاں منائیں، چراغاں بھی کریں، اور اپنے گھروں پر بھی پرچم لہرائیں، اور اپنی گاڑیوں، دکانوں پر، مارکیٹوں میں جائز طریقے سے ہمیں یہ خوشیوں کے اظہار کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ایک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ولادت والا مہینہ ہے تو ان میں ہماری خوشیوں کا اظہار بھی ہو سکے. یہ بھی تیاریاں کریں. کفیل صاحب، کچھ اور بھی تیاریاں ہیں؟ ایک تو یہ ظاہراً تیاریاں ہم نے کر لی ہیں تو اور کرتے بھی ہیں، تو اس کے علاوہ بھی ربیع الاول کا مہینے آنے سے پہلے ہی ابتدائی ابھی دن شروع ہوتے ہیں، تو آدمی کیا تیاری کرے؟ کہ ماہ مبارک جب ماہ ربیع الاول شریف کی جب آمد ہے یا آمد ہو جائے تو چاہیے یہ کہ جہاں ہم جو ہے وہ اپنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار جو ہے وہ ظاہری طور پر کچھ چیزوں کے ذریعے سے کر رہے ہیں، سجاوٹ کے ذریعے سے، پرچم کے ذریعے سے، لائٹنگ کے ذریعے سے، وہیں اپنے کردار کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ واہ، ہم اس کے اندر جو ہے وہ کمال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک مہینے کا گویا کہ استقبال جو ہے وہ کریں. اب اس میں کیا ہے، سب سے زیادہ کہ جتنی محبت زیادہ ہوتی ہے کسی سے آدمی اس کا ذکر اتنا زیادہ واہ، کرتا ہے.
تو لہٰذا سب سے پہلے نیت یہ کریں کہ کثرت سے درود پاک جو ہے وہ سبحان پڑھیں، اللہ۔ پورا مہینہ کی نیت کریں اولن تو یہ ہو، ورنہ نہ تو کم سے کم یہ ہو کہ بھئی 12 دن کم از کم جو ہے وہ میں اتنے مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، 12,000 مرتبہ درود پاک جو ہے پڑھوں گا، روزانہ کا 1000 مرتبہ کی جو ہے وہ نیت کر لیں، جس سے ہو سکے وہ روزانہ جو ہے وہ 12,000 مرتبہ کی جو ہے وہ نیت کر لے، تو یوں مختلف جو ہے وہ نیتیں کریں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی نیت کریں۔ کئی سنتیں ایسی ہیں جو کہ سنن زوائد میں سے آتی ہیں اور عام طور پہ لوگ انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہوں، آپ کم سے کم یہ نیت کریں کہ چلیں یار عام زندگی کے اندر تو وہ میں نہیں کرتا، لیکن چلیں میں 12 دن جو ہے وہ اس چیز پر عمل کروں گا۔ جیسے امام شریف کی سنت ہے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ یہ 12 دن جو ہے وہ امام شریف جو ہے وہ پہنوں گا۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پہ آپ کی عادت یہ ہے کہ جناب آپ سنت غیر موقدہ نہیں پڑھتے، تو وہ بھی جو ہے وہ آپ عادت بنا لیں، اور وہ ایسی عادت بنائیں کہ صرف ان 12 دن میں نہیں بلکہ آپ یہ کہیں کہ آئندہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ میں جو ہے وہ پڑھوں گا۔ تو یوں اس طرح، اچھا اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں میں بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ وہ سیدھے ہاتھ سے لین دین نہیں کرتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ سیدھا ہاتھ، جو اچھے کام ہوتے تھے ان میں سیدھا ہاتھ جو ہے وہ استعمال فرماتے تھے، تو لہٰذا اس چیز کے اندر بھی آغاز کریں کہ بھئی لین دین میں اور دیگر معاملات کے اندر جو ہے وہ سیدھا ہاتھ جو ہے وہ استعمال کریں۔ اسی طرح سلام، بعض لوگوں کی عادت نہیں ہوتی، سلام نہیں کرتے، سلام کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک سنت ہے، اور آپ نے جو ہے وہ افشائے سلام کا حکم دیا کہ سلام کو عام کرو، تو ہم یہ نیت کریں کہ یار میں خود بھی سلام کروں گا، جو مجھے سلام کرے گا اسے جواب جو ہے وہ دوں گا۔ تو یوں بسا اوقات بہت چھوٹی چھوٹی سنتیں ہوتی ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور اگر ان کی طرف توجہ دے لیں تو بہت اچھے طریقے سے جو ہے ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، گھر میں فیملی میں آپ دیکھ لیں کہ کھانے پر آپ بیٹھتے ہیں تو کھانے کی سنتوں کے اوپر عمل ماشاء کرنے کی نیت کر لیں، پانی پی رہے ہیں تو پانی کی سنت۔ اچھا، اب ایک یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے بھی کرتے ہوں، لیکن بسا اوقات اس عمل کا اظہار اس طور پر بھی کرنا ہوتا ہے کہ یار دیگر لوگ آپ کو دیکھ کر وہ کام کرنا شروع کر دیں، اللہ، تو اب آپ تھوڑا سا بلند آواز سے جو ہے وہ اس سنت کے اوپر عمل دیگر کو کرنے، بھی یاد آ جائے گا۔ دیگر کو بھی یاد آ جائے گا۔ اسی طرح سنت کے طریقے سے بیٹھنا، سنت کے طریقے سے چلنا، سنت کے طریقے سے جو ہے وہ سونا، تو یہ مختلف سنتیں ہیں۔ تو اب اس، اچھا جیسے سیرت کی ہم بات کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مختلف محافل ہوتی ہیں، میلاد النبی کی محافل ہوتی ہے، تو اسی طرح اپنے گھر کے اندر روزانہ جو ہے وہ محفل میلاد جو ہے وہ منعقد جو ہے وہ کریں، مختصر سی ہو، چاہے اس کے اندر ایک آپ حمد پڑھیں، ایک نعت پڑھیں، چھوٹا سا جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کوئی واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ سنا دیں، تو یوں ایک محفل میلاد کوئی اس میں کوئی سنت بتا دی کہ بیٹا یہ ایک سنت ہے، انشاءاللہ آج سے ہم سارے گھر والے یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اس سنت کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں گے۔ تو یوں ہمیں اپنے کردار کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور سیرت پر جو ہے وہ عمل کرنے والا بنانا چاہیے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھیں کہ یار میری زندگی کے اندر کون سے ایسے گناہ ہیں جو کہ جو ہے وہ ایک عرصے دراز سے میری زندگی کا حصہ بنے ہوئے، میں انہیں چھوڑ نہیں پا رہا ہوں، تو آپ یوں نیت کریں کہ یار میں ان گناہوں کو جو ہے وہ چھوڑوں گا۔ اب اس کے اندر کئی ہو سکتے ہیں، کئی لوگ وہ ہیں کہ جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، وہ جماعت سے نماز کی پابندی کی نیت کر لیں۔ کئی وہ ہیں کہ جو بقیہ نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز میں جو ہے وہ نہیں اٹھ پاتے، یا فجر کی نماز ان کی قضا ہو جاتی، تو فجر کی نماز کا جو ہے وہ کریں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، فلمیں، ڈرامے دیکھنا اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو یوں اچھی اچھی نیتیں کر کے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف بڑھنا چاہیے، اور وہ کام کرنے چاہیے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ راضی ہو جائیں، دنیا اور آخرت کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں۔ ماشاءاللہ، یہ مبارک اعمال بھی ہیں، مبارک سنتیں بھی ہیں، ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو عقائد ہیں ان کو پڑھنا سیکھنا، سیرت رسول عربی، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام آخری نبی، تو آخری نبی کے حوالے سے جو آپ مکتبۃ المدینہ الحمدللہ اتنا لٹریچر دیتا ہے، رسائل دیتا ہے، سیرت رسول عربی کے نام سے ہیں، سیرت مصطفیٰ کے نام سے ہیں، یا دیگر اور ایسی جو کتابیں ہیں، رسائل ہیں، ان کو بھی لیں اور پڑھیں بھی، آگے تقسیم بھی کریں، تو انشاءاللہ عقائد بھی مضبوط ہوں گے، عمل کا بھی جذبہ بڑھتا رہے گا۔ اللہ پاک خوشیوں کے ساتھ ماہ مبارک، ماہ ربیع الاول دیکھنا اور گزارنا نصیب فرمائیں۔ مزید سوال؟
مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہم کوئی سامان وغیرہ راشن کی دکان پہ لینے جاتے ہیں، کسی بھی شاپ پہ لینے جاتے ہیں. اب ہمارے پاس اکثر نا ایسا ہوتا ہے کہ کھلے پیسے نہیں ہوتے، ہم بولتے ہیں یار 5 روپے 10 روپے بعد میں لے لینا، یا اس کے پاس کھلے نہیں ہوتے راشن والے کے پاس، وہ بولتا ہے یار آپ بعد میں لے لینا. لیکن اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی بھول جاتا ہے یا ہم بھول جاتے ہیں اس کو پیسے دینا یا اس سے پیسے لینا جو پیسے رہ جاتے ہیں. تو برائے کرم اس بارے میں مجھے ذرا ارشاد فرما دیجیے کہ اس کا کیا حل نکلے، مطلب کیا کریں اس بارے میں. جی، یہ تو بعد میں وہ کہتے ہیں لے لینا دے دینا ہے. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے یہاں رواج ہی نہیں ہے، 2 3 5 تک ایسا ہے کہ بھئی بچ گیا تو وہ یا تو دکان والا رکھ لے گا. اچھا، یہ مختلف جگہوں پہ اب پیٹرول پمپ سے ہیں تو اب وہاں پہ 2 روپے اگر فرق آئے گا، 3 روپے فرق آئے گا تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے ہی ہے. اس کو یہ اگر گاڑی والے نے مانگ بھی لیا تو یہ غلط کر رہا ہے، رکھی ہوئی گاڑی ہے 3 روپے ہم سے مانگ رہا ہے، 2 روپے ہم سے مانگ جی رہا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جس کا بھی جو بھی لین دین بنتا ہے، چاہے آپ نے دینے ہیں چاہے دکان والے نے دینے، وہ لین دین تو اپنی جگہ پر ہے، اگرچہ وہ 1 روپے کا بھی جو ہے وہ ہو. اور جب آپ اس سے یہ بات کہہ بھی رہے ہیں کہ بھئی میں دے دوں گا، تو اب آپ پر وہ دینا لازم ہے. اسی طرح دکان والا کہتا ہے کہ اگلی دفعہ لے لیجئے گا، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ دے دے. اچھا، اگر اسے یاد نہیں ہے اولن تو اسے یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ جس کو دینا ہے اصل بنیادی طور پر تو اسے یاد رکھنا یہ اس کی ذمہ داری ہے. نہیں تو آپ سامنے سے جو ہے وہ تقاضا بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، آپ کے پیسے ہیں. تو عام طور پہ تقاضا لوگ یوں نہیں کرتے، بہت معمولی رقم ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں یہ میرے بارے میں کیا سوچے گا یا کیا سمجھے گا. جیسے آپ نے کہا کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جی گاڑی والا ہے تو اب کار والے کے لیے جو ہے وہ 5-10 روپے جو ہے وہ اپنے چینج واپسی مانگنا، تو وہ اس کے لیے باعث شرم بن رہا ہوتا ہے. کوئی مانگ لے تو بسا اوقات سامنے سے ایسے گور کے دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اس نے جو ہے نا اپنے پیسے نہیں مانگے، سامنے والے سے سامنے والے سے مانگ لیے. مانگ لیے. تو بھائی وہ بھلے گاڑی والا ہو یا ہیلی کاپٹر والا ہو، وہ اس کا 1 روپیہ بھی اسی کا روپیہ ہے، تو اس کو مانگنے کا بالکل جو ہے وہ حق ہے. اور وہ نہ بھی مانگے تو آپ کا دینا حق بنتا ہے کہ آپ دیں دیں اسے. گے اسے. تو ہاں آپ دے دیں، پھر وہ کہے کہ نہیں رکھ لو تو وہ جدا بات ہے. لیکن بہرحال ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ کوئی مانگے یا نہ مانگے، ہم پر جس کا جو بھی بنتا ہے وہ اس کو ادا کریں. اور اگر کبھی رہ گیا ہے تو بعد میں بھی جو ہے وہ ادا کریں، اور بالکل جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ ادا کریں. تو عام طور پہ گلی محلے کے اندر یا ایسی جگہ ہے جہاں آپ آتے جاتے رہتے ہیں، تو وہاں تو آپ نے ایک بار نہیں دیا تو اگلی دفعہ آپ اسے کہہ دیں کہ بھائی پچھلی دفعہ 5 روپے رہ گئے تھے، اس دفعہ کے حساب میں آپ وہ بھی کاٹ لیجئے گا. تو یوں آپ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اسے جو ہے وہ دیں. اسی طرح دکاندار کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے پاس لکھ لے. دکاندار کو زیادہ مسئلہ ہے کیونکہ وہ بہت ساروں سے لین دین کر رہا ہے، تو شاید اسے یاد نہیں رہتا ہوگا، تو اسے پھر لازم ہے کہ بھئی وہ یا تو اپنی طرف رکھے ہی نہیں، سامنے والے کی طرف ہی رکھ دے. اور اگر اپنی طرف رکھ رہا ہے تو پھر یاد رکھے کہ یار ان کے 5 روپے میرے پاس زیادہ ہیں یا 10 روپے میرے پاس زیادہ ہیں اور میں نے ان کو ادا کرنے ہیں. یا پھر یہ کہ اسی وقت آپ معاف کروا لیں کہ بھئی یہ وہ اچھا کئی دفعہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یاد رہا تو دے دیں گے اور اگر بھول گئے تو معاف معاف کر کر دینا. دینا. تو اگر یوں جو ہے وہ اس کے اندر اس نے معافی وہ کر لی اور واقعی بھول گیا، کیونکہ دیکھیں بھولنے پر معافی کی شرط رکھی ہے، اگر بھولا نہیں ہے یاد ہے تو پھر بہرحال دینے ہی جو ہے وہ ہوں گے. تو اس بات کا خیال اور احتیاط کرنی چاہیے. اب یہ کب ملیں؟ اتنی دور جیسے کسی کو کہہ دیا، ہونا کیا چاہیے؟ یعنی اب اسی ٹائم ہی یا تو معافی معافی کروا لیں یا کیا یہ ہونا بہتر چاہیے؟ دیکھیں کئی یا وہ دکاندار یہ چھوڑ دے کہ اب تاکہ یہ وہ سامنے والا اصل میں یہ مسئلہ یہاں وہی عام طور پہ جہاں لین دین چل رہا ہے وہاں تو چلیں آپ اگلی دفعہ میں دے دیں گے. لیکن یہ ہوتا ہے جیسے آپ کسی پیٹرول پمپ سے یا جناب آپ جو ہے وہ کسی ٹھیلے والے سے آپ نے سامان لیا، اب یہ کہ یار میں دوبارہ کب اس طرف آؤں گا، کب جو ہے وہ ملے گا نہیں ملے گا، تو اس لیے اس وقت چاہیے کہ آپ اسی وقت اس سے جو ہے وہ حساب کتاب جو ہے وہ کلیئر کر لیں. یا تو آپ کے اگر اس کی طرف نکلتے ہیں تو آپ معاف کر دیں تاکہ چلیں اس بیچارے کو بھی جو ہے وہ آسانی ہو جائے کہ بھئی آپ رکھ لیں، کوئی تقاضا جو ہے وہ نہیں ہے، میں نے آپ کو دے دیے، گفٹ دے دیے، ملک کر دیے آپ کے. یا دکاندار جو ہے وہ یہی کہہ دے کہ بھئی میں نے جو ہے وہ سودے میں اتنے پیسے آپ کو معاف کر دیے یا کم کر دیے، تو یہ دینا نہیں ہے. تو یوں کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. 2 4 روپے کا فرق ہوتا ہے، جو بھی بقایا تھا وہ لیا اور گاڑی والا روانہ ہو گیا، کوئی بھی ہے تو نہ کچھ کہا، عملاً لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی چھوڑ رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی مذاکرہ بھی نہیں. ہاں اس کے اندر کوئی مذائقہ جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن وہی کہ جہاں پر یہ عملاً لگے، کئی دفعہ وہی ہے کہ یہ وہ انتظار کر رہا ہے اور یہ آ ہی نہیں رہا، اندر سے نکل کے ہی نہیں آ رہا یہ. تو اب وہ جو ہے وہ کہ یار یہ آ ہی نہیں رہا، میں کتنی دیر تک انتظار کرتا رہوں، میں چلے ہی جاتا ہوں. تو اب
یوں ہیلے بہانے جو بعض ملازمین پیٹرول پمپ پہ یا اس طرح کی دکانوں کے اوپر اختیار جو ہے وہ کرتے نہیں، وہ ہیں، طریقہ ٹھیک ہے۔ وہ بہرحال جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور ان کے حق میں وہ مال جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ان کے حق میں ہوگا۔ اچھا چلیں اس سے آگے بڑھتے ہیں، تو کچھ ٹافیاں دے دیتے ہیں، اب اس کو کھانی ہے نہیں کھانی ہو، کہتے ہیں یہ ٹافی لو، یعنی 2 روپے ہیں تو وہ شاپر میں 2 روپے کی ٹافی، کہ ہم اس طرح کا کھلا عام رکھتے نہیں ہیں تو یہ ٹافی کھائیں، تو یا ٹافی دے دیتے ہیں۔ اب لے لیا اس نے عملاً راضی خوشی، وہ بھی چلا گیا کہ 2 روپے کی ٹافی آ گئی ہے، اب جی نہیں عملاً ہوا لے لیا تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ کئی جگہ کے اوپر لوگ جو ہے وہ اس پہ اعتراض بھی جو ہے اعتراض وہ کرتے ہیں، تو ہونا یہ نہیں چاہیے۔ آپ خواہ خواہی میں بلا وجہ اس کو وہ چیز دے رہے ہیں اور بغیر بتائے دے رہے ہیں، یا تو آپ یوں بول کر دیں کہ بھئی میرے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں، اس کی جگہ میں یہ ٹافی یا فلاں چیز ڈال دوں آپ کو، وہ کہے ٹھیک ہے ڈال دو تو ٹھیک ہے، لیکن ایک یہ کہ آپ کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں، بہر صورت آپ جو ہے نا وہ ان کی جگہ پر اپنی چیز ہی جو ہے وہ بیچ رہے ہیں اور اپنی من مانی قیمت کے اوپر جو ہے وہ بیچ رہے ہیں، تو یہ سراسر جو ہے وہ سامنے والے کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہے، جو کہ درست نہیں۔ جی مزید سوال۔ میرا نام ہے عبداللہ۔ میرا سوال ہے کہ کیا اکیلے نماز پڑھنے والے کی اقتداء کر سکتے ہیں؟ جواب ضرور ارشاد فرمائیے گا۔ جی اکیلے نماز کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کی ابتدا؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، اگر وہ شخص ایسا ہے کہ آپ کو ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس میں شرائط امامت پائی جاتی ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ شرائط امامت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، یا ویسے ہی آپ اسے جانتے ہی ہیں، تو اب وہ نماز پڑھ رہا ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ فرض پڑھ رہا ہے، صحیح۔ تو ایسی صورت میں آپ اس کے پیچھے جو ہے وہ اقتداء کے طور پر، مقتدی کے طور پہ شامل ہو سکتے ہیں، اگرچہ اس نے اپنے خود ہی شروع کی تھی نماز، جو اس نے اپنی شروع کی تھی، صحیح، کیونکہ امامت کے لیے امامت کی نیت ہونا جو ہے وہ ضروری ٹھیک، نہیں ہے، تو اس نے اپنی نماز کے لیے شروع کی تھی۔ ہاں جب مقتدی شامل ہو جائے گا تو اور اسے پتہ بھی چل گیا، تو اب امام کے اوپر یہ لازم ہوگا کہ وہ امام سے متعلقہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر عمل شروع کر دے۔ مثال کے طور پہ جہری نماز ہے تو وہ پھر بلند آواز سے تلاوت جو ہے وہ شروع جو ہے وہ کر دے، تکبیرات میں جو ہے وہ آواز جو ہے وہ بلند جو ہے وہ کرے، تاکہ جو ہے مقتدی کو پتہ چل جائے۔ اب اگر اکیلا مقتدی شامل ہوا ہے تو وہ امام کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کھڑا ہوگا کہ اس کا پیر جو ہے وہ امام کے پیر سے پیچھے ہوگا، اور اگر ایک سے زائد مقتدی ہیں تو پھر وہ بالکل پیچھے بھی جو ہے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، البتہ امام کو جو ہے وہ کسی طریقے سے بتا دیں کہ بھئی ہم آپ کی اقتداء کے اندر شامل ہو رہے ہیں، جیسے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اس کی پیٹھ کے اوپر، جس سے اس کے پتہ چل جائے کہ بھئی یہ لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ شامل جماعت ہو رہے ہیں، تاکہ پھر وہ اس اعتبار سے احکامات پر عمل کرے۔ اب بالفرض کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا کر لیا، سلام پھیرنے کے بعد جو ہے وہ پتہ چلا کہ جناب وہ شخص جو ہے وہ نوافل پڑھ رہا تھا یا وہ سنت پڑھ رہا تھا، تو اب ایسی صورت میں پھر انہوں نے جو نماز پڑھی وہ نماز درست نہیں ہوئی۔ یعنی بعد میں یہ پتہ وہ چلا۔ تو چاہیے یہ کہ اگر وہ ایسا کر رہا ہے، اب نماز میں تو انہوں نے ہاتھ رکھا، تو وہ نماز میں تھوڑی بتائے گا کہ نہیں بھائی میں جو ہے وہ فرض نہیں پڑھ رہا، تو نماز پڑھتا رہے گا اپنی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر جاری نماز ہے تو وہ بلند آواز سے جو ہے وہ شروع ہی نہ کرے، وہ اپنا آہستہ ہی جو ہے وہ پڑھتا رہے، لیکن پھر بھی اگر یہ پیچھے شامل ہو گئے تو پھر وہ سلام پھیرنے کے بعد بتا دے کہ بھائی میں سنت یا نفل پڑھ رہا تھا، اگر آپ نے فرضوں کی ابتدا کی ہے میرے پیچھے تو وہ درست نہیں ہوئی ہے، آپ اپنی نماز دوبارہ پڑھ لیجیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جسے ہم دیکھتے ہیں یا ہمارے ملک میں تو عموماً ایسا نہیں ہوتا، اور لوگ یہی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن دیگر کئی ممالک میں سے ہوتا ہے کہ جو بھی ایئرپورٹ پہ نظر آئے، کچھ بھی نظر آئے، تو یہ بھی دیکھے بغیر اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ کیا، تو بھی شروع، تو بیسک چیزیں یہ تو ہو نا کہ عقیدہ ہو۔ بالکل بنیادی شرائط امامت تو دیکھیں ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب کئی دفعہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی وہ شخص ہے اور وہ کلین شیو ہے، داڑھی منڈا ٹھیک ہے، ہے، تو اب داڑھی منڈا فاسق کے مولین ہے تو اس کے پیچھے آپ نماز جو ہے وہ نماز نہیں نہیں پڑھ سکتے، یا عام طور پر اس کے گیٹ اپ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یار اس کی قرات یا اس کے مسائل نماز یا دیگر چیزیں جو ہے وہ معلوم نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں نماز چونکہ ایک اہم ترین عبادت ہے، تو اس معاملے میں آپ نے جس کو اپنا امام بنانا ہے تو وہ ایک ایسے شخص کو بنانا ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس نماز میں آپ کی نمائندگی جو ہے وہ کرنے والا ہو، اس لیے اس اعتبار سے جو ہے وہ احتیاط کرتے ہوئے اور ایک دیکھ بھال کر ہی اقتدا کرنی چاہیے۔ جی میرا یہ سوال تھا، بزرگوں کے قبر میں مزار کیوں بنائے جاتے ہیں؟ جی، اولیاء کرام کے مزارات کیوں بنائے جاتے ہیں؟ جی دیکھیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے مزار بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قبرستان کے اندر تو دیگر قبور بھی جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں، تو ان کی قبور کو جو نمایاں کیا جاتا ہے یا اس کے اوپر مزار بنایا جاتا ہے، تاکہ جو دیگر لوگ یہاں پر آئیں تو وہ ان کا خاص جو ہے وہ
تعظیم و احترام جو ہے وہ کریں، اور دوسرا ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں آ کر، ان کی قبر کے پاس آ کر فاتحہ پڑھیں، ان کے وسیلے سے جو ہے وہ دعا جو ہے وہ مانگیں۔ تو یہ مقاصد ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر کئی مزارات جو بڑے ہوتے ہیں وہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر وہاں پر آنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ وہاں پر جو ہے وہ ان کے مزار میں بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں یا ذکر و اذکار اور تسبیحات کرتے ہیں، تو یوں ان کے لیے گویا کہ ایک صاحبان کی جگہ بھی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے تاکہ اللہ والوں کا فیض جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ ان سے جو ہے وہ فیض حاصل کر سکیں۔ جی مزید سوال۔ حضور سوال عرض یہ ہے کہ قرآن پاک ہمارے پاس سیل آؤٹ کے لیے آتے ہیں، تو اس کے اوپر بالکل باریک سا ریپر نما ہوتا ہے، تو اس صورت میں ہم قرآن پاک کو بغیر وضو چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ اور یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ قرآن پاک اور دینی کتب کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ پڑھی ہوئی ہے، تو ایسا کہنا کیسا؟ دیکھیں، قرآن کریم کے اوپر جو ہے وہ جو ریپر جو انہوں نے کہا جو ہے وہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، تو اگر تو وہ جیسے جزدان جس طرح ہوتا ہے، اگر اس طرح کا جو ہے وہ کوئی غلاف اس کے اوپر جو ہے وہ پورا جزدان کی طرح کا جو ہے وہ ہے، جو اس کے تابع جو ہے وہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اس صورت کے اندر اس کو جو ہے وہ بغیر وضو آپ چھو سکتے ہیں، اگرچہ وہ باریک بھی ہو تو بھی اس کے اندر کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے کہ بیچ میں حائل جو ہے وہ چیز آ گئی، تو لہٰذا آپ کا چھونا بغیر وضو جو ہے وہ اسے جائز ہو جائے گا۔ اور اگر ایک ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی جو جیسے گتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے، پورا غلاف کے طور پر جو ہے وہ اندر نہیں ہے، تو وہ جو چڑھا ہوا ہوتا ہے سائیڈ کور کے طور کے اوپر، وہ قرآن مجید کے تابع ہوتا ہے، صحیح، تو اسے جو ہے وہ آپ بغیر وضو نہیں چھو یعنی سکتے، یہ چپکا ہوا جو بات کا چپکا ہوا جو ہے وہ چپکا ہوتا ہے۔ لیکن ایک مکمل طور پہ کہ پورا قرآن ہی اس کے اندر جو ہے وہ آ گیا، جیسے جزدان کے اندر پورا قرآن جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ آپ چھو سکتے ہیں بغیر وضو۔ اچھا، یہ سائل نے ساتھ ایک اور بھی سوال ہے کہ کوئی کہتے ہیں کتاب ہے تو کتاب پڑھی ہوئی ہے، یہ کرنا، تو یہ اس طرح کے جو جملے ہیں تو کیا مناسب تو یہ کہ دیکھیں، جب آپ کسی مقدس چیز کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جملے بھی اچھے استعمال کرتے ہیں۔ اب ہمارے تو عرف کے اندر قرآن کریم کی خرید و فروخت بھی نہیں کہا جاتا، نذرانہ بلکہ اور کچھ ہدیہ اور کیا ہدیہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کا ہدیہ کیا ہے، اس کی قیمت نہیں پوچھی جاتی۔ تو اسی طرح یوں کہ بھئی قرآن کریم یا کتاب کے بارے میں آپ کہیں کہ پڑھا ہوا ہے، تو پڑھا ہوا نہیں، آپ یوں کہیں کہ ہمارے پاس دستیاب ہے یا ہمارے پاس جو ہے وہ یہ موجود ہیں، تو رکھا اس ہوا ہے، طرح کا یا رکھا ہوا ہے، تو اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ یعنی دکانوں والے یہ لکھنے میں اردو تو بڑی زبردست ہے، یہ چیزیں دستیاب ہیں، جی جی یعنی ان کتاب یہی ہے، وہاں نہیں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رجسٹرڈ پڑے ہوئے ہیں، یہ پڑے ہوئے ہیں، وہ فلاں چیزیں ہیں، یہ نہیں۔ اچھا، یہ ادب اور زیادہ اچھا ادب اور اس طور پر یہ کلمات ہیں، یہ معاذ اللہ کوئی اس کو گستاخی یا اس طور کے زمرے میں لے تو یہ وہ نہیں ہے، ادب کا تقاضا ہے اور اس میں ایسی ہی اچھی گفتگو کرنی چاہیے۔ اور تو اگر کوئی دینی کتابیں یہ موجود ہیں، جی ہاں موجود ہیں، یہ سٹاک رکھا ہوا ہے، جی کافی مقدار میں کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، تو اس طرح کے جملے آپ بولنے تو وہ زیادہ مناسب۔ مزید سوال۔ نور حسن اتاری عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، کیا خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا ممکن ہے؟ اگر ہے تو اس کی پہچان کیسے ہو؟ برائے کرم اس سوال کا جواب عنایت فرمائیے۔ جی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا، کیا کہتے ہیں؟ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار جو ہے وہ بالکل ممکن ہے، اور کئی لوگوں کو جو ہے وہ ہوا، اللہ والوں کو بھی ہوا، عام لوگوں کو بھی جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ شرف عطا فرما دیتے ہیں، ان کے خواب میں بھی جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، اور شیطان جو ہے وہ میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اب یہ کہ کیسے پتہ چلے گا، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے سیرت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو مبارک جو ہے وہ حلیہ مبارکہ جو ہے وہ پڑھا ہے، اس سے جو ہے وہ بعض لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے، انہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس حلیے والی جب صورت کو دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ خواب میں بسا اوقات کوئی بتا دیتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود جو ہے وہ فرما دیتے ہیں، تو یوں ان ذرائع سے جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو خواب میں دیدار ہوا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار۔
اس کے کوئی طریقے بھی ہو سکتے ہیں؟ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو، بلکہ ہم نے گفتگو کی ربیع الاول شریف کے حوالے سے، مختلف سیرت کی باتیں بھی کی، تو ایک امتی کی یہ خواہش تو ہوتی ہے کہ اپنے پیارے نبی علیہ السلام کا جلوہ دیکھیں۔ قبر میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھیں گے، دیدار کریں گے، بروز محشر بھی اللہ کرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو، جسے حضور علیہ السلام کا قرب ملے گا وہ شفاعت بھی پائے گا، جو حضور علیہ السلام کا دیدار کرے گا شفاعت بھی پائے گا، اور جنت میں بھی انشاءاللہ داخلہ مقدر ہوگا۔ اب دنیا میں یہ دیدار کرنا، خواب میں دیدار، تو اس کے حوالے سے آپ کون سے کوئی ایسے عمل ہیں کہ آدمی ان کو بھی کچھ شروع کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے؟ درود پاک کی کثرت علماء نے بیان فرمائی، خاص درود بھی بیان کیے گئے کہ فلاں درود جو ہے وہ پڑھے، لیکن بنیادی طور پر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بندہ جو ہے وہ پڑھے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کو جو ہے وہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب۔ جن چیزوں سے حضور علیہ السلام محبت فرماتے تھے ان سے انسان بھی محبت کرنے والا بنے، اور سیرت مبارکہ کے اندر یہ پہلو بھی، درود پاک والا بھی، سبحان اللہ، آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا، سبحان اللہ۔ ایک بہت پیارا عمل قرآن پاک کی تلاوت کو بھی بزرگوں نے بیان کیا، یہ بھی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذریعہ ہے، کیونکہ حضور اپنی زندگی میں قرآن سے ایسا دل لگائے ہوئے تھے اور قرآن سے شغف اور تعلق تھا، تو یہ بھی ایک عمل ہے۔ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا منزل من اللہ ہے، قرآن ہے، اس کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، سمجھنا، اور حضور السلام کی احادیثوں کو سمجھنا، سبحان اللہ، تو انشاءاللہ یہ بھی معاون بنیں گے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ یہ ایک تمنا بہرحال ہر عاشق کی یہ رہتی ہے اور رہنی بھی چاہیے۔ ہمیں وہ عمل کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی مل جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ امتیوں میں ہمارا شمار ہو جائے، سبحان اللہ۔ جی، دودھ پیے اس جگہ پر رشتہ کر سکتے ہیں جو یہ آپس میں بہن بھائی بن گئے؟ جی، جہاں دودھ پیا ہوا ہے تو وہاں رشتہ کر سکتے۔ دیکھیں، اگر کسی بھی شخص نے کسی عورت کا مدت رضاعت میں دودھ پیا ہے، صحیح، مدت رضاعت جو ہے وہ 2.5 سال اسلامی اعتبار سے، یعنی عیسوی مہینوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ قمری چاند کے مہینوں کے اعتبار سے 2.5 سال کی عمر میں، اگرچہ دودھ پلانا جو ہے وہ 2 سال کی عمر تک کی حکم ہے کہ 2 سال کے بعد پلانا جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی نے 2 سال کے بعد پلایا اور 2.5 سال سے پہلے تک پلایا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، اور حرمت رضاعت سے جو حرمت ثابت ہوتی ہے رضاعت کی وجہ سے، وہ اسی طرح ہے جس طرح نسب کی وجہ سے حرمت ہوتی ہے۔ تو جس طرح نسبی بہن بھائی حرام ہوتے ہیں ایک دوسرے پر، اسی طرح رضائی بہن بھائی بھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حرام ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی شخص نے، کسی بچے نے جب کسی عورت کا دودھ پیا مدت رضاعت میں، تو وہ اس کا رضائی بیٹا ہو گیا، تو اب اس کا نکاح جو ہے وہ اس عورت کی کسی بھی بیٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس کے علاوہ، اس لڑکے کے علاوہ جو اس کے دوسرے بہن بھائی ہیں، ان کا نکاح آپس میں اس عورت کی جو ہے وہ بیٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جس نے دودھ پیا ہے اس کا نکاح جو ہے وہ دودھ پلانے والی کی کسی بھی بیٹی کے ساتھ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کی بیٹیاں ساری جو ہے وہ اس کی کیا ہو جائیں گی، رضائی بہنیں ہو جائیں گی، اور جس طرح سگی بہن سے نکاح حرام ہے اسی طرح رضائی بہن سے بھی نکاح حرام ہے۔ تو یہ دودھ کے معاملات کے اندر بھی پہلے دور میں تو لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، چیزیں یاد بھی رکھتے تھے، لیکن اب کئی دفعہ اس طرح کے مسائل دارالفتہ اہل سنت میں بھی آتے ہیں کہ لوگ دین سے دوری کے باعث جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف احتیاط اور توجہ جو ہے وہ نہیں کرتے، اور بسا اوقات خاندان میں آپس میں کزنوں کے آپس میں جو ہے وہ محبتیں ہو جاتی ہیں یا دوستیاں ہو جاتی ہیں یا بسا اوقات رشتے طے ہو جاتے ہیں، اور پھر جا کے بعد میں بات نکلتی ہے، شادی بالکل سر پر ہوتی ہے تو کوئی بات نکلتی ہے کہ بھئی فلاں کا دودھ جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ پیا تھا۔ بسا اوقات شادی ہونے کے بعد بھی یہ والی جو ہے وہ چیز آتی ہے کہ بھئی جو ہے وہ ان کے تو بچے ہو گئے ہیں لیکن
اب یہ پتہ چلا کہ یہ، اور وہ جو پتہ چلتا ہے وہ درست پتہ ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ فقط، کئی جگہ تو ہوتا ہے کہ ویسے ہی کسی نے چٹکلا یا شوشہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن کئی جگہوں پر ایسا بھی ہے کہ نہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے کہ ہاں بھئی یہ جو کہہ رہی ہیں صحیح کہہ رہی ہیں. تو لہٰذا اس بات کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب کبھی دودھ پلایا یا پلوایا جو ہے وہ جائے تو پھر اس چیز کو اعلان کر دیا جائے، بتا دیا جائے کہ بھئی یہ اس کا ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ رشتہ ہے، یہ اس کے رضاعی بھائی یا بہن ہیں، تاکہ آئندہ کبھی بھی اس اعتبار سے خیال بھی رکھا جائے اور ان کا رشتہ یا دیگر معاملات جو ہے وہ طے نہ ہوں. کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بس فقط بھئی جو ہے وہ تھوڑا سا ہی پیا تھا، یا جناب جو ہے وہ زیادہ نہیں پیا تھا، بیمار تھا تو مجبوری میں پلایا تھا، ہم نے کوئی رشتہ بنانے کے لیے نہیں پلایا تھا. تو یہ سب نہیں ہے. ایک گھونٹ بھی پیا، رشتہ بنانے کے لیے نہیں بھی پلایا، اپنے بچہ بیماری میں بھی اگر جو ہے وہ اس نے دودھ پیا تو اگرچہ چند قطرے بھی پیے گا تو بھی ایسی صورت میں حرمت رضاعت ثابت ہو جائے. اور ان مسائل کو نارمل نہیں لینا چاہیے. جہاں کہیں کبھی بھلے آپ نے ضرورتاً پلا لیا یا شوق کے لیے پلا لیا. بعض کا تو کفیل صاحب گھر کے اندر ہی ایسے افراد ہیں، یعنی بچے کی نانی نے دودھ پلا دیا. جی جی. اب بیٹی بچے کو لے کر آئی تھی، اب کسی وجہ سے چلے بیٹی کوئی بیمار ہوئی یا کچھ ہے یا کہیں اور گئی ہوئی ہیں، رو رہا ہے، نانی نے پلا دیا. اب وہ یہ سوچے بغیر کہ یہ اس کو دودھ پلا رہی ہوں تو یہ جیسے میری وہ بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا بن جائے گا دودھ کا، اس طور پر تو دودھ کا یہ رشتہ قائم ہوا. اب خلاصہ یہ نکلے گا کہ وہ نانی کے جتنے بھی، یعنی یہ جو آپس میں بہنیں، اس کے بھائی، رشتے کرنے میں خالہ کے ہاں یا ماموں کے ہاں کہیں بھی نہیں ہو سکتا اس کا رشتہ، کہیں بھی نہیں، ویسے کسی کی بھی بیٹی کے ساتھ یعنی نہیں ہو نانی کی جتنی اولادیں ہیں، وہ نانی کی جتنی بھی اولادیں ہیں ان کے آگے بچوں کے ساتھ کہیں بھی اس کا رشتہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح یہی مثال دادی کے اوپر لے لیں اور دیگر کوئی اور بھی ہیں تو وہاں بھی بہرحال یہ معلوم ہونا چاہیے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت جب پڑھتے ہیں، حالات واقعات پڑھتے ہیں ولادت مبارکہ کے، تو نبی پاک علیہ السلام کو جن عورتوں نے دودھ پلایا، دیکھیں ابھی تک کتابوں کے اندر کیسا تذکرہ ملتا ہے مکمل طور پر، یعنی ان کا ملتا ہے. اور جس نے بھی خاتون نے دودھ پلایا ہے تو اللہ نے ایمان کا شرف بھی عطا فرمایا ہے. اہل ایمان مواحد، یعنی یہ سبحان اللہ، جس نے بھی اس طور پر خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کی ہے، تو یہ ہم سیرت کی کتابوں میں، یعنی یہ سلسلہ اس وقت سے چلتا ہوا رہا ہے لیکن اس کو باقاعدہ بیان کیا گیا. تو ہمارے لیے یہ بھی ایک طرح کی ایک سیکھنے والی بات ہے کہ اگر کہیں ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اس کو مشہور کر دیا جائے، شروع سے مشہور کر دے اور اس کے شرعی مسائل بھی بیان کر دیے جائے. اچھا، پردے کے بھی کئی جگہوں پہ ظاہر ہے پھر مسائل رہیں گے، کئی جگہوں پہ نہیں رہیں گے، کہاں پردہ پھر واجب ہوگا، کہاں صرف جائز کے حکم میں آ جائے گا، اور جو اس کا کام تو اسے مشہور کر دیا جائے گا تو انشاءاللہ آسانی بھی رہے گی اور کوئی غلطی کا بھی کسی طرح کا شبہ اور یہ معاملہ نہیں رہے گا. دارالتحریر سنت کا یہ نمبر ہے اور یہ بھی اپنے پاس رکھیے. واٹس اپ سروس پر اگر واٹس اپ کرنا چاہیں تو بالکل اس پر آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں. دارالتحریر سنت کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے اور ویب سائٹ پر بھی آپ وہاں پہ بھی اپنا سوال لکھ سکتے ہیں، سبمٹ کر سکتے ہیں. مقصد یہی ہے کہ ہمارے پاس آج اتنے ذرائع ہیں، ایک بس موبائل فون اٹھائیں، آپ واٹس اپ نمبر میں تو اس پر واٹس اپ کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا آپ، تو انشاءاللہ آپ 3 دن 4 دن کے اندر تحریری طور پر آپ کو جواب وہ مل جائے گا. تو اس طور پر ناظرین کرام علم دین ضرور سیکھیں. اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو بالکل اس کی بھی ضرور رہنمائی لیں. یہی مقصد ہے علم دین سیکھنے کا. اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے اور جو علم سیکھتے ہیں رب تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.